صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم قطب الاقطاب حضرت سیدنا قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دو عظیم المرتبت شہزادوں کا ذکر کریں گے جو اپنے دور کے قطب تھے اور جنہوں نے دین اسلام کی بہت خدمتیں انجام دی، جن کی ذات مبارکہ سے ہزارہ لوگوں نے فیض پایا۔ ان دونوں بزرگوں کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، جیسا ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 فرزند عطا فرمائے۔ آپ کے تمام شہزادے ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ آپ کے سب سے بڑے شہزادے حضرت سید ناصر الدین محمود عرف دریا نوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا مبارک نام حضرت سید محمود ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ناصر الدین ہے اور آپ کا لقب دریا نوش اور شاہ بوڑھا یا شاہ بڑا ہے۔ آپ سرکار قطب عالم کے سب سے پہلے فرزند ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک 23 رمضان المبارک 809 ہجری کو شہر پٹن میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ بی بی سلطانہ خاتون تھا۔ آپ نے تمام علوم ظاہری اور باطنی اپنے والد ماجد سے حاصل کیے۔ والد ماجد ہی سے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت سے بھی نوازے گئے۔ آپ کو حضرت سید مخدوم صدر الدین راجو کتال رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی خلافت حاصل تھی۔ حضرت راجو کتال نے اپنا خرقہ خلافت اور اجازت نامہ اوچ شریف سے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کو ایک خاص خرقہ مبارک عطا فرمایا تھا۔ حضرت قطب عالم کو یہ خرقہ اپنے والد حضرت محمود نوشہ بخاری علیہ الرحمہ سے ملا تھا اور انہیں اپنے والد حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تھا۔ حضرت سید محمود دریا نوش رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست عالم دین اور متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ بھی اپنے دور کے قطب تھے۔ مقام قطبیت آپ کے خاندان کی ہی وراثت تھی۔ آپ کا مقام ایسا تھا کہ آپ کے والد ماجد آپ کو برادر محمود کہہ کر بلاتے تھے اور کبھی آپ کو بڑا یعنی بزرگ کہہ کر بھی بلاتے تھے۔ آپ کو سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ آپ اپنے والد گرامی کے ہی نقش قدم پر چلتے تھے۔ آپ کو جو نعمت والد ماجد سے حاصل ہوئی تھی، آپ اس پر فخر کرتے اور خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ درس و تدریس اور رشد و ہدایت کے ذریعے لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے تھے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی ذات سے فیض حاصل کیا۔ آپ بڑے سخی تھے۔ آپ کا لنگر خانہ ہر ایک کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے بھائی حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کیف و سرور اور مستی کے عالم میں تھے۔ جب سرکار قطب عالم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ تم ایک بوند بھی ہضم نہ کر سکے۔ بزرگ محمود کو دیکھو، جس کو ہم نے عشق الہی کی شراب کے جام پر جام پلا دیے تو انہوں نے اف بھی نہ کہا اور سب ہضم کر گئے اور مزید پینے کی خواہش کی۔ حضرت سید محمود دریا نوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی کامل تھے۔ آپ کے بچپنے کی ایک کرامت مشہور ہے کہ آپ کے والد ماجد سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد ایک لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر یا حیو یا قیوم کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس ذکر کے دوران آپ اپنی باطنی قوت کے ذریعے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ کعبہ شریف کے پاس ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ سرکار قطب عالم کے پاس حاضر ہوا اور ملاقات کے بعد عرض کیا کہ حضور، آپ جو کھانا کھائے وہ مجھے بھی عنایت فرمائے۔ آپ نے منظور فرما لیا۔ سرکار قطب عالم کعبہ شریف کی زیارت کے بعد پھر اپنی خانقاہ شریف میں آ گئے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو خادم نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا۔
جب آپ کے سامنے کھانا لایا گیا تو آپ سوچ میں پڑ گئے۔ آپ کا خادم آپ کی اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خادم آپ کی باطنی کیفیت سے آگاہ ہو گیا۔ خادم نے عرض کیا کہ حضور آپ کھانا تو شروع کر دیجئے، مکہ شریف کے اس فقیر کو بھی کھانا پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر خادم 2 روٹیاں لایا، ایک روٹی آپ کے سامنے رکھی اور ایک روٹی اپنی روحانی طاقت سے اس فقیر کو مکہ معظمہ میں پہنچا دی۔ خادم جتنا کھانا سرکار قطب عالم کے سامنے رکھتا تھا اتنا ہی مکہ معظمہ کے اس فقیر کے سامنے بھی رکھ دیتا۔ جب سرکار قطب عالم دوسرے روز خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے تو اس فقیر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ حضور آپ کے خادم نے میری خواہش کے مطابق مجھے کھانا پہنچا دیا تھا۔ سرکار قطب عالم نے دوسرے دن اپنے خادم سے پوچھا کہ تم نے اس فقیر کو کس طرح کھانا پہنچایا؟ اس خادم نے عرض کیا کہ حضور یہ سب آپ کی صحبت بابرکت کا فیضان ہے اور آپ کی محبت کا نتیجہ ہے، اور مجھے یہ مقام اس طرح حاصل ہوا کہ آپ کے شہزادے حضرت سید محمود ایک دن بچپن میں اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے۔ اتفاق سے دودھ کی کچھ بوندیں آپ کے منہ سے نکل کر چادر پر گر گئی تھی۔ میں نے وہ چادر دھو کر اس کا پانی پی لیا، جس کی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف کے بعد ایک بار بہت سے لوگ سرکار قطب عالم کے مزار پاک پر آئے۔ وہاں بادشاہ وقت بھی موجود تھے اور حضرت سید محمود دریا نوش رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ سب لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس جگہ ایک گاؤں آباد کیا جائے اور اس کا نام قطب آباد رکھا جائے۔ اس پر حضرت سید محمود دریا نوش نے فرمایا کہ اس معاملے میں سرکار قطب عالم کی روح پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حضرت کا جو حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ آپ سرکار قطب عالم کے مزار پاک پر تشریف لے گئے اور عرضی پیش کی تو آپ کی عرض پر سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں میرے آنے سے پہلے ایک چرواہا رہتا تھا، اس چرواہے کا نام وٹوا تھا، لہٰذا اس جگہ کا نام قطب آباد نہیں بلکہ وٹوا رکھا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم پر اس علاقے کا نام وٹوا رکھا گیا۔ حضرت سید محمود دریا نوش رحمت اللہ علیہ نے 29 ذی القعدہ 884 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پاک سرکار قطب عالم کے گنبد میں ہی قبلے کی طرف ہے۔ حضور سیدنا سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شہزادے کا مبارک نام حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ ہے اور آپ کو عرف میں شاہ پیر کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت شریف 819 ہجری میں شہر پٹن میں ہوئی۔ والد ماجد کی نگرانی میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ آپ نے بھی علم ظاہری اور باطنی کی دولت والد ماجد ہی سے حاصل کی۔ آپ بھی والد گرامی سرکار قطب عالم کے ہی مرید ہوئے اور خرقہ خلافت سے نوازے گئے۔ آپ اپنے والد گرامی کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے، اور آپ کا یہ ادب سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے بعد بھی اس طرح تھا کہ آپ نے کبھی بھی سرکار قطب عالم کے مزار پاک کو پیٹ نہیں کی۔ ایک مرتبہ آپ اور آپ کے بھائی سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قطب عالم کے روضہ پاک پر حاضر تھے۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو سرکار شاہ عالم نے آپ کو امامت کے لیے آگے کیا۔ جماعت روضہ شریف کے اندر ہی قائم ہو رہی تھی اور جماعت اس طرح کھڑی تھی کہ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک پیچھے تھا۔ جب حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ آگے بڑھ رہے تھے تو آپ کو یہ خیال آیا کہ میں نے کبھی بھی حضرت قطب عالم کے مزار کی طرف پیٹ نہیں کی ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ سرکار شاہ عالم کو کشف کے ذریعے پتہ چل گیا۔ سرکار شاہ عالم خود آگے بڑھ گئے، لیکن سرکار شاہ عالم کو بھی یہ خیال آیا کہ مجھے بھی ادب کرتے ہوئے مزار شریف کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ اور پوری جماعت روضہ شریف سے باہر نکل آئی اور باہر آ کر نماز ادا کی۔
اس نماز کی امامت حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور خراسانی لہجے میں قرآن کی تلاوت کی۔ اس وقت آپ سے ایک زبردست کرامت کا ظہور ہوا۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے سبھی مقتدیوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ سب کعبہ شریف میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سید احمد عرف شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ سرکار قطب عالم کے روضہ شریف پر حاضر ہوئے، اور حاضری دے کر جب باہر نکلے تو حضرت شاہ پیر نے سرکار قطب عالم کے روضہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ یہ سب ان کا تصرف تھا، میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے انہی سے حاصل کیا ہے۔ حضرت شاہ پیر نے سرکار قطب عالم کی حیات ظاہری میں بھی آپ سے فیض حاصل کیا، اور وصال شریف کے بعد بھی سرکار قطب عالم کی روح پاک سے فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ کا وصال پاک 63 سال کی عمر شریف میں 882 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار مقدس سرکار قطب عالم کے مزار پاک کے بغل میں ہی مشرق کی جانب ہے۔ دوستوں، یہ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بڑے شہزادوں کا ہم نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ کبھی آپ کے دوسرے شہزادوں پر بھی ہم ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں گے۔ آپ کے شہزادوں میں سے سرکار شاہ عالم اور حضرت سید شاہ زاہد علیہم الرحمہ پر ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، جس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔